بھی منکرین حدیث ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے کہ 200 سال کا بیچ میں گیپ آ گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 200 سال کا بیچ میں گیپ آ گیا ہے، آج کی بات بندے کو کل بھول جاتی ہے، تو 200 سال کا گیپ، 100 سال تو حدیث محفوظ رہی کہ حافظہ اتنا قوی تھا، اور 100 سال گویا کہ حدیث جو تھی وہ محفوظ رہی۔ اب بات ہوتی ہے کہ اگلے 100 سال کیسے حافظے پر بالکل بھی شک نہ کیا جائے کہ وہ حدیث کو اتنا زیادہ کیسے محفوظ کر لیتے تھے۔ اور دوسری بات، آج کل یہ بات اٹھائی جاتی ہے چلو حافظہ تو ہم نے مان لیا، دیکھیں بھئی کتاب جو ہے اس کو لکھنا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بیعینی پایا جاتا تھا، تو لہٰذا یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے، اور نعوذ باللہ حافظہ بھی بالکل ٹھیک، اور اتنا بڑا حافظہ کہ آپ کو کیا بتائیں۔ اور اس کے بعد کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نسخہ موجود تھا حدیث کا، جو کہ میں نے خود اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو میں خدا را یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تشویش میں نہ مبتلا کیا کریں، کیونکہ یہ باتیں ساری آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ صحابہ کرام نے لکھا، اور باقاعدہ طور پر بڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نسخے موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے ایسے سوالات جو جن کا جوابات اکثر لوگ نہیں دیتے، تو جن کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، تاکہ وہ سوالات جو ہے نا آپ ان کے جو جوابات ہیں ان سے واقف ہو جائیں اور ان کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اور اسی طرح کا آج ایک سوال جو کہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جس کا کرنا جو ہے ہر بندہ ضروری سمجھتا ہے، وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حدیثیں محفوظ کیسے ہوئیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 200 یا 250 سال بعد حدیث کو لکھنے کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بعض لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ 200 سال تو لکھا ہی نہیں، 200 سال تو محفوظ ہی نہیں ہوئی، تو پھر جب 200 سال بیچ میں گزرے تو ممکن ہے کہ حدیثیں جو ہے وہ غلط ہو گئی ہوں، تو ہم تک وہ حدیث نہ پہنچی ہوں جو حقیقتاً ہے۔ تو آج ہم اس بات کا بہت اچھا جواب دیں گے، اور جتنے بھی منکرین حدیث ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے کہ 200 سال کا بیچ میں گیپ آ گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 200 سال کا بیچ میں گیپ آ گیا ہے، آج کی بات بندے کو کل بھول جاتی ہے، تو 200 سال کا گیپ، تو اتنا بڑا جو گیپ ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث ظاہر سی بات ہے کوئی رد و بدل تو وہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے، انشاءاللہ آپ اس کے بعد کبھی بھی اس سوال میں پریشان نہیں ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اور جو اہل عرب تھے وہ حدیث کو یاد کیسے کرتے تھے، اس کی محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو سب سے سمپل طریقہ جو عربوں کے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ ہے حافظہ، یعنی کہ قرآن کو بھی حفظ کرنا اور حدیث کو بھی حفظ کرنا۔ اور یقین کیجئے کہ جو عرب تھے یہ حدیث کو جب حفظ کرتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام جب حدیث کو حفظ کرتے تھے تو یہ ان پر بہت آسان تھا، کیونکہ آپ نے عرب کے حافظے کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ ایک بچہ جس کے سامنے 100 اشعار دہرا دیے جاتے ایک دفعہ، تو دوبارہ وہ بیعینی وہی اشعار سنا دیتا اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہ کرتا۔ تو اتنا مضبوط حافظہ تھا، تو لہذا صحابہ کرام جو ہے وہ حدیث کو فوراً یاد کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ نے سنا ہوا صحابہ کرام کے کتنے بڑے واقعات ہیں حافظے کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے ایک جگہ پڑھا کہ مروان جب بادشاہ بنا تو اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور چند حدیث سنی، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ بلایا، اور وہ جو حدیث پہلے 1 سال پہلے سنی تھی وہ دوبارہ سنی، تو بیعینی وہی حدیث سنائی۔ پھر دوبارہ 1 سال کے بعد بلایا، پھر وہ حدیثیں سنی، پھر بیعینی وہ حدیثیں سنی اور وہی حدیثیں سنائی، اور ایک ہی لفظ کا رد و بدل نہیں ہوا۔ تو یہ عربوں کا حافظہ تھا۔ تو گویا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی سے حدیث صحابہ کرام نے یاد کی، اور صحابہ کرام تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 سال بعد تک باقی رہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ آپ کی عمر جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، آپ اللہ کے نبی کے 100 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اور ایک حضرت ابو طفیل جو کہ سب سے آخری صحابی کہ جن کے بارے میں لکھا کہ 112 سال یا 8 سال اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ تو گویا کہ 100 سال تو حدیث محفوظ رہی کہ حافظہ اتنا قوی تھا، اور 100 سال گویا کہ حدیث جو تھی وہ محفوظ رہی۔ اب بات ہوتی ہے کہ اگلے 100 سال کیسے حفاظت ہوئی۔ دیکھیں صحابہ کرام، یقین کیجئے جب صحابہ کرام حدیث کو یاد کر چکے اللہ کے نبی سے، تو صحابہ کرام نے حدیث کو آگے بھی پہنچایا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں کہ آپ نے بھی حدیث کو یاد کیا صحابہ کرام سے، اور اس کے بعد حضرت امام
بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک استاد گزرے ہیں امام راویہ، یہ حضرت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ حدیث جو ہے نا وہ یاد کی۔ تو گویا کہ جس طرح صحابہ کرام حدیث کو یاد کرتے تھے، اس طرح جو باقی جو صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی حدیث کو یاد کیا۔ تو یہ بات ہوگی کہ کس طرح صحابہ کرام نے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے حدیث کو اچھی طرح سے یاد کیا۔ تو اب اگر کوئی کرے ہم سے کہ بھائی اتنا حافظہ کسی کا ہے ہی نہیں کہ اتنی لمبی لمبی حدیثیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت اما جان، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اتنی زیادہ حدیثیں یاد کی، اتنا حافظہ کس کا ہے؟ میں ان کے سامنے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے کہ 30 سپارے، اتنا بڑا قرآن جو کہ تقریباً 16 لائنوں والے قرآن میں 510 یا 515 صفحے بنتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کتنی آیتیں اور ان آیتوں پر کتنے الفاظ، اور ان الفاظ کے بعد کتنے اس پر زبر، کتنی زیر، کتنی پیش، کہاں پر رکنا، کہاں پر نہیں رکنا، اور کہاں پر وقف کرنا، اور کہاں پر کس طرح مد کرنی ہے، اور کہاں پر لمبا مد کرنی ہے، کہاں پر چھوٹی مد کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں آج کل ہمارے زمانے میں بعینی معجزہ موجود ہے کہ صحابہ کرام جس طرح حدیث کو یاد کرتے تھے اتنی زیادہ، اور ان کے بعد تابعین نے حدیث کو یاد کیا، اس طرح دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی قرآن مجید کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا احادیث پر، ان کے حافظے پر بالکل بھی شک نہ کیا جائے کہ وہ حدیث کو اتنا زیادہ کیسے محفوظ کر لیتے تھے۔ اور دوسری بات، آج کل یہ بات اٹھائی جاتی ہے چلو حافظہ تو ہم نے مان لیا، دیکھیں بھی کتاب جو ہے، جو حدیث ہے، ان کی حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نے حفظ کر لیا، اور حفظ میں آپ کہتے ہیں کہ بھولنے کا امکان ہے، جیسے کہ آج کل کے چند لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، تو لکھنا تو نہیں پایا گیا، لکھنا تو باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ 200-250 سال بعد لکھنا پایا گیا۔ یہ بڑی بڑی کتابیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب اور امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب، یہ بڑی بڑی کتابیں تو 250 سال کے بعد لکھی گئی، تو گویا کہ لکھنا نہیں پایا گیا، تو مطلب کمی کا احتمال ہے، غلطی کا احتمال باقی ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ لکھنا بھی ضروری ہے، اور لکھنا جو ہے وہ 250 سال اور 250 سال بعد پایا گیا، میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات کہ 250 سال بعد، 250 سال بعد لکھنا پایا گیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث کو لکھا نہ گیا ہو۔ بھائی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حدیث کو لکھا جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نسخہ موجود تھا حدیث کا، جو کہ میں نے خود اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تھا، گویا کہ حدیث اس ٹائم لکھی جاتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ 500 حدیث کا مجموعہ جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کے پاس موجود تھا۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ جس نے بھی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کی تو گویا کہ اس نے جہنم میں گھر بنایا۔ تو جب یہاں سے وہ لوگ اٹھ کر باہر گئے تو ایک حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ آپ لوگ جو اللہ کے نبی کی حدیث کو ابھی سن کر آئے ہیں تو آپ پھر لوگوں کو کیوں حدیث پڑھ کر سناتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے ابھی فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم وہی جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں وہ ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ حدیث کو لکھنا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعینی پایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے، اور نعوذ باللہ حافظہ بھی بالکل ٹھیک، اور اتنا بڑا حافظہ کہ آپ کو کیا بتائیں، اور اس کے بعد کہ لکھنا نہیں پایا جاتا، اور میرے بھائی لکھنا بھی پایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو میں خدا را یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تشویش میں نہ مبتلا کیا کریں، کیونکہ یہ باتیں ساری آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ صحابہ کرام نے لکھا، اور باقاعدہ طور پر بڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نسخے موجود تھے، حضرت اما جان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ نسخے موجود تھے۔ تو لہٰذا آپ یہ باتیں ہرگز نہ کیا کریں کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور جب یہ کتابیں باقاعدہ طور پر 250 سال بعد لکھ دی گئی اور بعینی آج تک ہمارے پاس موجود ہے، تو گویا کہ احادیث ہماری ساری محفوظ ہیں اسی طرح کہ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام سوالات اور جوابات اور حدیث کے بارے میں بہت زیادہ نالج اس ویڈیو سے حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔